قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي. صدر مجلس انتظامی کمیٹی و تمام اراکین مسجد وخصوصاً علماء کرام و حفاظ عظام و نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ یہ رمضان المبارک کی آخری تاخیرات ہے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، کیونکہ جگہ بہت ہے اور جگہوں کے بارے میں کہا گیا سب سے بدترین جگہ بازار اور سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجد. تو جتنے بہترین ہوتے ہیں ان کو اللہ بہترین جگہ میں رکھتا ہے اور بلاتا ہے، اور جتنے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں ایسے نورانی راتوں میں بھی اللہ ان کو بازاروں کی زینت بناتا ہے. یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب دیکھیں جب ہر ایک کو اللہ مسجد میں نہیں بلاتا، جس کو بلانا ہے اللہ اسی کو مسجد میں بلاتا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا چند چیزیں آج کی رات کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھ کر میری بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اور میں خصوصاً یہ گزارش کروں گا جو نوجوان نیچے ہیں اور جو بچے نیچے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر مسجد کی طرف آ جائیں اور یہ اللہ کی اور اپنے رسول کی چند باتیں سننے کا وہ کوشش کریں، کیونکہ وہ ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا اور ان کے والدین کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ایک بات خطاب پا کے بڑھانے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا. جیسے ہمارے صدر صاحب اللہ فرما رہے تھے کہ نوجوان بھی الحمدللہ یہ مسجد میں خدمت کے لیے آگے ہیں اور بڑے لوگ بھی آگے ہیں اور چھوٹے بچے بھی آگے مسجد میں پیش خدمت ہیں. تو ان کے بارے میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا. سورہ دہر میں ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ جنتی جب جنت میں رہیں گے وہ اپنے صوفوں پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو مقرر فرمائے گا. جنتیوں کو جب یہ محسوس ہوگا کہ مجھے یہاں پر شربت پینا ہے تو جھٹ سے چند لوگ اپنے سونے کے گلاسوں میں شربت لے کر دوڑ کے آئیں گے. تو جب ان کو دیکھا جائے گا تو ان کا منظر ایسا ہوگا، ایک نورانی مخلوق جنتیوں کے سامنے آ کر وہ شربت کو پیش کرے گی تو وہ جنتی رب سے کہیں گے یا ربی من ہؤلاء المخلوق، اے اللہ یہ کون سی مخلوق ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے جنتیوں، اے میرے محبوبوں، یہ جو تم کو نورانی لوگ نظر آ رہے ہیں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو وہ کہیں گے اے رب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں. تو رب کہے گا یہ نہ فرشتے ہیں، یہ نہ نورانی مخلوق ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ دنیا میں مسجد کی خدمت کرتے تھے، اللہ آج ان کو جنتیوں کا خادم بنا دیا. یہ جیسے دنیا میں جنت کے جیسے مسجد کے خادم بننے ہیں، کل آخرت میں یہ جنتیوں کے خادم بننے. اتنا بڑا رتبہ ہے. جیسے کہ کہہ رہے تھے ایک صاحب اے سی کو اچھا کر رہے تھے، ایک صاحب فلاں اچھا کر رہے تھے، تو یقین مانو میرے دل میں دعا نکلی تھی کہ اللہ ان کو جنت میں بھی اللہ ایسیوں کو جیسے ٹھنڈک عطا فرمائے. اور جو بچے کچرا صاف کر رہے تھے اور جو بچے روزہ داروں کو پانی رکھ رہے تھے، دعا ہے کہ اللہ ان کو جنتیوں کا خادم بنے. اب جنتیوں کا خادم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے ہر ایک کو جنت میں انٹری نہیں ہوتی. پہلے اللہ اس کو جنتی بناتا پھر بعد میں انٹری دیتا.
تو مطلب یہ ہے وہ جنتی بن کے جنت میں جائے گا. تو یہ اس کے اندر ایک نقطہ یاد آیا تو میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا تھا. تو غرض کے اور ایک آیت کریمہ کہتے ہیں یہ بچوں کے بارے میں کہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. سورۃ حج میں بات فرمایا کہ جب تم دیکھو گے یہ خادموں کے جنتیوں کے خادم کو دیکھو گے تو تم محسوس کرنے لگو گے یہ گہرے سمندر کے نورانی موتیوں کی طرح نظر آئے. اتنا نورانی چہرہ ان لوگوں کا ہوگا یہ جنتیوں کا. یہ بات تھی آپ کے سامنے آپ کی ہمت افزائی کے لیے میں کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. اب چلیے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ جو شب قدر کی رات ہے آج کی جو رات ہے اس کا ہر لمحہ نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کا ہر لمحہ. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا. آپ کے اب جب تک بیزار ہونے سے پہلے انشاءاللہ میری تقریر کو مکمل ہے. اب اگر جوش کا اظہار کریں گے تو تقریر بڑھتی اور تھوڑا سبحان اللہ آہستہ بولے تو تھوڑی آہستہ تقریر بڑھتی. جزاک اللہ مولانا بولتی باخر دعوانا میں ادھر سے بولتی. سمجھ گئے نا. نہ آپ ادھر بول رہے ہو نا میں ادھر بول رہا ہوں. تقریر کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ بھی مزہ لینا میں بھی مزہ لینا. تو بولنے کا میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا, سننے کا آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا. تو اس اعتبار سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا. اب دیکھیے یہ جو رات ہے اس رات کو برکت اور فضیلت اس لیے ملی تو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس دن اس رات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں قرآن کریم نازل فرمایا. تو یہ رات کو قدر والی رات کہتے ہیں, اس رات کو برکت والی رات کہتے ہیں, اس رات کو نورانی والی رات کہتے ہیں اور اس رات کو عظمت والی رات کہتے ہیں. تو فرمایا گیا اس کو عظمت کیوں ملی. آپ یہ نقطہ سننے سے پہلے آپ اپنے دل پہ یہ ہاتھ رکھیں پوری سال آپ کتنی عبادت کریں. آپ دل میں ٹھان لیں کتنے فرائض آپ چھوٹے, کتنے آپ کے واجبات آپ چھوٹے, کیونکہ یہ تقریریں ہوتے رہتی. اب یوٹیوب پہ مارو 1000 تقریر آتی سورہ قدر کے اوپر. تو میری تقریر سن کے آپ میری واہواہی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ میری تقریر کے ذریعہ عمل کا ذریعہ بن گیا تو میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ کیا سمجھتے ہیں جس جگہ نعرے زیادہ لگتے ہیں عزت زیادہ ہے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسی آپ نیت باندھیں کہ میں مولانا کی تقریر سے کچھ سیکھ کے جانا ہے, یہ آپ دل میں بٹھا لیں تو یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. آپ پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کتنے سال میں فرائض پڑھے آپ, کتنے واجبات آپ کے سامنے آئے, کیا واجبات آپ ادا کریں, کیا فرائض آپ پڑھیں, کیا سنتیں آپ پڑھیں. یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا اس واقعے کو نقل فرمایا, تفسیر روح البیان میں بھی اس کو نقل فرمائے. کہتے ہیں ایک دن رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے چند واقعات کا تذکرہ فرمائے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت شمعون علیہ السلام کا ذکر فرمائے جن کی عمر کے بارے میں کہتے ہیں آپ کی عمر 1000 سال تھی, بعض لوگوں نے کہا 500 سال تھی. اور اس کے پہلے والے لوگوں کی عمریں 100 سال ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ عبادتیں بھی اس طرح کیا کرتے تھے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا ایک اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے وہ نبی نہیں تھے. فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہا ان کی عبادت کا عالم کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جملہ 80 سال دن میں روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے وہ جہاد کے لیے بھی جایا کرتے تھے, غیر مسلموں سے لڑا کرتے تھے. اور جب رات آتی تھی پوری رات اللہ کی عبادت میں قیام اللیل کیا فرماتے تھے. تو یہ سنیں صحابہ کرام کہنے لگے یا اللہ اتنی عبادت 80 سال روزے. اب ہمارے پاس 8 دن. عظمت دیکھیے آپ, تھوڑی عظمت میں بتاؤں گا. امت محمدیہ کا یہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے کہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ 80 سال عبادت کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا. تو ہم جیسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, جو لوگ صرف 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا 9 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا جو بندہ مسجد میں اللہ کی خاطر اعتکاف کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو فرمایا
واقعہ سنا ہے کہ اتنی وہ عبادت کیا کرتے تھے تو صحابہ کے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، بہت کم لوگ 80 تک پہنچے، آپ کو تو معلوم ہے بہت کم لوگ 80 میں بھی پہنچے، اللہ ماشاء اللہ چلنے والے ہیں، اب 80 تک پہنچے تو بیڈ کا شکار ہونا پڑتا ہے، صاحب فراش ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ صفت رکھی گئی کہ آپ کی امت کی جو عمریں ہیں 60 سے 80 سال تک نہیں، اس سے زیادہ بہت کم لوگ پار کریں گے۔ جب یہ سنے صحابہ بولے یا رسول اللہ ہمیں بھی اگر عمریں بڑی ہوتی تو اچھا تھا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بھی جو چاند کی طرح چمکا کرتا ہے، یہ صحابہ کے لیے معروضے پہ آپ کا چہرہ تھوڑا مان سا پڑ گیا، افسردگی آپ کے چہرے مبارک پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت آپ کی ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ جو آپ کے اس چہرے انور کی افسردگی کو دیکھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل امین جلدی سے آپ فرش پہ چلے جاؤ، میرے رسول سے ملاقات کرو۔ جب یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کیا ہو گیا، کیا زمین میں کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کیا رسول اللہ کو کوئی ستا رہے ہیں، کیا رسول اللہ کو کوئی پریشان کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا پیارا حبیب جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، آج وہ اپنی امت کی خاطر، امت کی عبادتوں کے خاطر، امت کی عمروں کے خاطر آپ کا چہرے اندر تھوڑا افسردہ ہو گیا، جاؤ جلدی سے جاؤ جبرائیل امین آپ کے پاس پہنچ جاؤ۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کوئی تحفہ لے کر جاؤں، کیا سلام لے کر جاؤں؟ تو آپ نے کہا سلام بھی لے کر جانا اور ساتھ میں یہ صورت بھی لے کر جانا، اور لے کر جا کر اپنے رسول سے کہنا اے پیارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی عظمت والی صورت عطا فرمائی ہے، سورہ قدر، جس کے اندر فرمایا گیا آپ کا امتی چاہے وہ کیسا بھی ہو، ضروری نہیں وہ عالم ہونا، وہ مفتی ہونا، وہ حافظ ہونا، بلکہ کہا گیا وہ سچے دل سے من قام ایمانا و احتسابا، جو ایمان کی حالت میں ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اگر جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا، رات تو ایک ہوگی لیکن رب کے پیارے حبیب کے صفین میں اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ کو ایک سوال تفاصیل میں سوال بھی نقل کیا گیا، یہاں پر عبادت کا ثواب بڑھایا گیا، عمریں نہیں بڑھائی گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو ہماری عمریں 50 سال بھی کر سکتا تھا، 500 سال بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی قدرت میں ہے، اگر اللہ چاہے تو کر سکتا تھا، لیکن پیارے آقا کا منشا یہ تھا میری امت آخری زمانے میں سست ہو جائے گی، وہ کاہل ہو جائے گی، دین سے دور ہو جائے گی، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ عبادتوں کو، ریاضتوں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ امت کا امت ہونے کا شرف رکھا اور یہ کہا میرا امتی چاہے خطا کار ہو چاہے سیاہ کار ہو، اس رات میں عبادت کرے گا، اس کو عبادت کو نہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے بدلے اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں عبادت کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میں فجر تک تقریر کرتا ہوا جاؤں، میں مختصر بات رکھتے ہوئے آپ کو تھوڑا وقت بھی دوں گا، آپ اس میں نفلی عبادتیں بھی ادا کرنا ہے، آپ کی عمر کی جو قضا ہوئی وہ بھی ادا کرنا ہے، اور قرآنی عبادتوں کو بھی آپ ادا کرنا ہے۔ آپ مت دیکھو آپ وسوسے آتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فون آتا بولتا میں 5 اور سے کے پاس جلدی آؤ، دیکھو میں کیا کریں، جتنے بیٹھے ہوئے آپ پیشن ہو جاتے، تو مجھ سے آپ اچھی باتیں بول رہے ہیں عبادتوں سے، اب ادھر سے دل کا بھی ایک شیطان ہے نا، دل میں بھی ایک نفس ہے، اور بولا تھا اب ایسا کرتے جیسا کہ اب رمضان گیا تو نہ دہی بڑے ملنے والے ہیں نہ حریص ملنے والی ہے، ایسا کرتے جلدی اور دکان بند ہو رہی، کہاں نہیں جاتی یہ دنیا کی چیزیں، آپ کتنا بھی کرو یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ کے ساتھ جو آئیں گے نا، یہ راتوں میں جو جاگتے، اللہ نے فرمایا جو راتوں میں جاگ کر اللہ سے مانگتے ہیں، دعا تو بات کی بات ہے، پہلے اللہ ان کے ناموں سے جنت میں محل بناتا ہے،
بعد میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ عظمت ہے, یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی. غرض کے تو کہا گیا وہ چیزوں کو بھی میں بعد میں بیان کروں گا. کیا عبادت کرنا ہے آپ ٹھان لو, چاہے مسجد میں رہو چاہے آپ گھر میں جاؤ, یہ عبادتیں کرو آپ. کیونکہ ایک چیز حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے, کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہیں آپ جو سمجھ رہے. آپ واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کرنے کے جتنا وقت لگتا, آپ فیس بک اور یوٹیوب جتنا آپ چیک کرنے کا جو آپ کا ٹائم جاتا نا, اتنا ہی ٹائم میں آپ کو پوری عبادتیں مل جاتی. اب فرق ہے کیا کرنے والا ہونا, اور کس کو ملتا ہے نصیب میں, یہ ان کو نصیب میں ملتا جو رسول اللہ کو اپنے قدم پہ جو یاد کرتے, رسول اللہ بھی ان کو مسجد کی طرف راہ بتاتے. یاد رکھیے, آپ کر کے جانا عبادت, آپ کر کے جائیں گے تو مسجد والوں کو بخشش کا ذریعہ, میرے لیے بخشش کا ذریعہ, اور الحمدللہ صحیح کا بھی انتظام ہے شاید آج, تو وہ معقول انتظام ہے. تو آپ اطمینان سے رہو. یہ بھی اللہ کی یہ کرم نوازشیں ہیں کہ آپ اچھی چیزیں کرتے جاؤ, اللہ آپ کو تمام چیزیں دیتا ہوا جاؤ. اور یہ رات کیسی رات ہے, یہ کون سی رات ہے, آپ ادھر عبادت کر رہے ہیں تو بعض اسلاف میں یہ بھی بات بیان کیا گیا کہ جو بندہ اس رات میں ایک عبادت کرے گا تو کہا گیا 83 سال سے زیادہ اس کو عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اور بعض لوگوں نے اس نقطے کو اس طور پر بھی بیان کیا جو اس رات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے. اب کہتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ رات ایسی گونجنا جب فرشتے آئیں گے, فرشتے کہیں گے, قرآن پاک میں آیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس رات میں نہ کوئی بڑا لیڈر آنے والا ہے, نہ کوئی بڑا خادم آنے والا ہے, بلکہ کہا گیا امتی محمدیہ کا یہ خاصہ ہے. اللہ فرمائے گا میرے رسول کی امتیوں کی عبادت کے لیے نہ میں بڑے خداموں کو بھیجوں گا, نہ بڑے قائدوں کو بھیجوں گا, بلکہ رب کہے گا عرش معلا سے فرشتے زمین پر آئیں گے اور کہیں گے جو بندہ سبحان اللہ کہے گا, نمازیں پڑھے گا, جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا, فرشتے آ کر اس بندے کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے جائیں. سبحان اللہ. تو اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بس فرشتے بوسہ دیں. تو پیارے اسلامی بھائیو, آج کوئی بڑا شخص آ کے اپنے ہاتھ میں ہم رکھے تو ہم سیلفیاں لیتے, سیلفیاں ایک شان کے لیے, دنیا کی شان کے لیے, لیکن یہاں تو فرشتے اتر رہے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آج کا جو دور ہے وہ دور کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بات بیان کروں گا. آج کے جو دور میں ہم اس شب قدر کے لیے کیسا ہم درس لے کر جائیں. عبادت تو کرنا ہے, ریاضت تو کرنا ہے, جو ہو سکے وہ کرنا ہے. یہ رات عظمت وہ برکت والی رات ہے, کیونکہ آپ عمل کریں گے یہ عمل آپ کے لیے ہے, میں عمل کروں گا یہ عمل میرے لیے ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تو کہا گیا بیٹا عمل کر رہا ہے باپ کو نہیں پوچھیں گے, باپ عمل کر رہا ہے بیٹے کو نہیں پوچھیں گے, بلکہ آپ اس رات میں بیٹھو جس طرح جیسے بھی ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کرو. تو بس کے چلیے, یہ رات گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کی رات ہے, یہ رات تڑپ کر توبہ کرنے کی رات ہے, یہ رات اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یہ گواہ بننے والی رات ہے. یہ رات میں ہم آپ نہیں بلکہ آسمان سے فرشتے آ کر بھی گواہ بن کر کہیں گے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا تو فرشتے گواہی دیں گے, اے اللہ یہ بندہ اگرچہ یہ گناہگار و سیاہکار ہے مولا, لیکن تیرے رسول کی امت کو جو سورہ قدر تو نے عطا فرمایا تھا, یہ شب قدر عطا فرمایا تھا, یہ بندہ اس رات میں رک کر ٹھہر کر دین کی باتیں سیکھا اور نمازیں پڑھا, عبادت کیا, اللہ اس رات کے صدقے میں اس کی بخشش فرما تو اس بندے کی بخشش کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرض کے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے, اور واقعے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز بات بیان کرتا ہوا جاؤں. یہ رات جو ہے یہ قرآن کے نزول کی رات ہے, یہ قرآن اس رات میں اترا. آپ اس رات میں آپ تہیہ کر لو, آپ ارادہ کر لو میں میری زندگی میں قرآن میرے زبان سے پڑھوں گا, کیونکہ یہ قرآن اترنے کی برکت سے رات کو اتنی عظمت ملی. تو آپ بھی دل میں نیت کرو کہ میں قرآن پڑھوں گا, تجوید کے ساتھ پڑھوں گا.
میں بھی پڑھوں گا, میرے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا اور میرے گھر والوں کو بھی پڑھاؤں گا, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں آج معاشرے میں کیا چیزیں آئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ غیر مسلموں کو چیزیں یاد دلا رہے, وہ بچے یاد کر رہے. قرآن کے بارے میں جب آئی, نہ ماں باپ فکر مند ہے, نہ بڑے لوگ فکر مند ہے, نہ گھر کی مائیں بہنیں فکر مند ہیں. شب قدر تو منا لے رہے, لیکن شب قدر کی جو عظمت, جو حقیقی عظمت ہے, اس کو ہم بھول رہے ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ قرآن کو تھام لینا ہے. قرآن کے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بات بیان کرتا چلوں کہ تاریخ ابن خلقان میں اور تاریخ اسود الغابہ میں ایک روایت نقل فرمائی گئی, کہ واقعے کو نقل فرمایا گیا. عربی زبان کے ایک بڑے شاعر جن کا نام فرزدق ہے, نام فرزدق ہے, ہمارے مولانا وارث پاشا صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, وہ شاعر کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ وہ شاعر جس جگہ سے گزرتا تھا, اس شاعر کے بارے میں کہے اونٹ اس کو نظر آیا, تو لوگ بولے اس کے اوپر شعر بولو, تو ٹھہرے ٹھہرے 55 شعر بول دیا, 55 شعر ایسا بول دیا. اور اس کی زندگی کے آثار ڈھونڈ کے دیکھے تو جانوروں کے اوپر 500 سے زیادہ شعر بول دیا. یعنی اتنی عربی زبان کی تاثیر ہے اس کی, ایسا ماہر شاعر. ان کے رشتہ داروں کا انتخاب ہوا, اور وہ رشتہ دار تھے مسلمان, اور یہ رشتہ دار تھے غیر مسلم, یعنی کہ فرزدق مسلمان نہیں ہوا تھا. اب وہ محفل ہے, محفل میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر بھی ہیں, تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ محفل میں جنازے کے لیے کفن دفن کا تیاری ہو رہی ہے, تو فرزدق شاعر بیٹھے, علماء بھی آئے, اور ادھر سے ایک ایسی شخصیت, ایسی ذات, وہ ادھر سے دوڑ آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو نیچے رکھتے ہوئے آئی. لوگ جیسے ہی ان کو دیکھے کھڑے ہو گئے, دیکھ کے بولے یہ کون ہے, یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ آسمان کا فرشتہ زمین پہ گھوم رہا ہے. تو بولے کون ہے, تو بولے یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ. دیکھ کے فرزدق کو تھوڑا دل میں ملال ہوا, ارے میں اتنا بڑا شاعر, میرے لیے کون نہیں اٹھے, یہ قریب سے درویش شخص آئے, ان کے لیے اٹھ گئے. تو آپ کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ فرزدق شاعر ایک دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, لیکن دل میں ملال تھا, اس کو سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں. تو غرض کے اب دیکھ کر لوگوں میں یہ باتیں عام ہونے گئی. جنازے میں اللہ کے ولی بھی ہے, اور جنازے میں ایک شیطان بھی ہے, یہ باتیں ہوں. تو یہ دیکھ کے دیکھیے, اللہ والے جو ہوتے غیر مسلم کو بھی اگر برا اگر بولیں گے, ان کے دل کو تکلیف ہوا کرتی. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی, وہ خود اٹھ کے حسن بصری کے پاس گئے, حسن بصری کے فرزدق کے پاس گئے. اس کے پاس گئے تو وہ دیکھ کے ڈر گیا, بولا حضرت میرے پاس آ رہے, ہو سکتا ہے مجھے باتیں کریں گے. تو آپ قریب گئے, قریب جا کر اس کو کہا یا فرزدق لماذا لا تدخل فی الاسلام. تو بولے اے فرزدق, اللہ تمہارے زبان کو تاثیر عطا فرمایا, عربی زبان تم کو عطا فرمایا, تم کیوں اسلام میں نہیں آ رہے. چیز بولتے اس کے دل میں چیز کھٹک گئی. تو بولے لماذا ادخل فی الاسلام وماذا رأیت شیئا, میں اسلام میں کیوں آؤں, میں اسلام میں کیا بھی نہیں دیکھا. تم کچھ بھی, آپ فرمائے تم کچھ بھی نہیں دیکھے, چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سورہ فتح, سورہ نصر آپ پڑھ کر یہ جو آیت آئی اذا جاء نصر اللہ, تو فرمائے کہ جب اللہ کی مدد آئی, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ, آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. سورت باقی ہے, سورت مکمل نہیں ہوئی. اللہ کے ولی کے زبان سے جب یہ کلام ادھر پڑھتا ہوا جا رہا تھا, فرزدق نے کہا اے اللہ کے ولی تم رک جاؤ, یہ سورت کو مکمل نہ کرو. سورت مکمل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا کہ میرے ایمان کو مکمل کر دو. سورت مکمل نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا, فرزدق نے کہا سورت مکمل کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی بندے کا کلام نہیں, یہ کوئی ملا کا کلام نہیں, یہ کلام اللہ ہے, یہ اس کو میں سن لیا, اب میں دین میں داخل ہو جاؤں گا. سورت مکمل ہونے سے پہلے فرزدق دین اسلام میں داخل ہو گیا. جنازے سے پہلے یہ فرزدق غیر مسلم
تھا جب نماز کھڑی ہو رہی تھی یہ فرزا عبداللہ بن گئے. یہ کلام اللہ کی برکت ہے. آج ہم کلام اللہ کو جانتے نہیں کہ کلام اللہ ہے کیا سورہ قدر ہے. آج ہمیں معلوم نہیں سورہ قدر یہ شب قدر کیوں ہے. بچے یہ سمجھتے سورہ قدر پڑھ لیے یہ شب قدر میں تھوڑی دیر جگ گئے چلو بازاروں کی زینت بن گئے. یار اسلامی بھائیو ایسا مت کرو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تجارت مت کرو, آپ عید کی تیاری مت کرو, کرو ایک وقت میں کرو, لیکن یہ مقدس راتوں میں اس کو چھوڑ دو, دنیا کو چھوڑ دو. یہ کیونکہ دنیا سے جب جاؤ گے تڑپو گے یہ رات کے لیے, تڑپیں گے, لیکن یہ رات ملنے والی نہیں ہے. تو یہ جو قرآن کریم ہے یہ عظمت والی کتاب ہے. اور ایک بات الحمدللہ ہر مسجد میں قرآن کریم سنایا گیا. ماشاءاللہ اس مسجد میں قرآن سنا گیا. مجھ کو بھی الحمدللہ ناچیز کو بھی قرآن کریم سنانے کا موقع ملا. ایک چیز آپ یہ حفاظ کرام کے بارے میں بھی میں اس رات میں بات بیان کروں گا, کیونکہ یہ قدر قرآن والی رات ہے اور صاحب قرآن کی بھی رات ہے. تو کہا گیا ایک جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا. یہ بھی تاریخ ذہبی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا. شاگرد کا جنازہ ہے, استاد محترم جنازے کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں, اشکبار ہے, استاد محترم کو تکلیف ہو رہی ہے, میرے شاگرد عزیز کا جنازہ جا رہا ہے. اور جیسے ہی قبرستان کے پاس پہنچے وہ مٹی کو صاف کر رہے تھے, جیسے قبر کو بنایا جاتا ہے وہ حافظ قرآن کو اندر ڈالتے ہیں. استاد محترم کی دعائیں, استاد محترم کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے, یا ایھا القبر اتحرقوا طفلی و تلمیذی. وہ کہہ رہے تھے قبر کیا میرے یہ شاگرد کو بھی تو جلا دے گی, وتلزق علیہ کیا اس کے اوپر تو تنگ ہو جائے گی. تو ان کے منظر دیکھ کے ان کو خشیہ بھی گر گئے. تو ان کو خواب میں بتایا گیا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ اس بندے کا حال بھی وہ ہوگا. ان کو زبان حال سے یہ چیز بتائی گئی, ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا. غیب سے ادا, غیب سے آواز آئی, کہنے لگے یا ایھا الاستاذ, اے استاذ یہ جو تمہارا شاگرد ہے یہ دوسرے بچوں اور لڑکوں کی طرح نہیں ہے, بلکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے. جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا نہ اسے خبر جلائے گی نہ حشر کی گرمی اس کو جلائے گی. اسلامی بھائی حفاظ کرام کی قدر کرو. اب ہمارے پاس کیا کرتے ہیں, حافظ قرآن کو دیکھ لیے. اب یہ چیز بھی آپ کو بات بیان کروں گا. مسئلہ دیکھا حافظ صاحب کو کٹا مار کے دے جا رہے تھے, اب وہ ایک کو پکڑ کے سب کو بولنا شروع کر. اب بولے کیسا رہتا, وہ روز پڑھنے والے, اب روز پڑھنے والوں کو دیکھنا, بیک بینچرس کو بھی دیکھنا. اب بعض بچے ایسے بھی رہتے اس کے اندر لاسٹ میں آگے پڑھ کے ایگزام دے کے بھی پاس ہوتے, لیکن بعض بچے ایسے رہتے آپ کو نہیں معلوم کیسے قربانیاں دینا پڑتا. ایک سورت کو یاد کرنا ہے, آپ کو سمجھتے ہیں حافظ قرآن خالی یاد کر لیا, یاد کرنا نہیں ہے. ماں باپ کو چھوڑنا ہے, مدرسوں میں جانا, نہ گرم پانی رہتا نہ کھانا رہتا. ماں باپ کی یاد تڑپاتی بچے کو, دل پارا پارا ہوتا. وہ عمر کے بچے ہر چیز کو وہ لطف اندوز ہوتے, شادیوں میں ہے, چھوٹی چھوٹی تقریب میں ہے, اس کا دل تڑپتا, لیکن قرآن کے خاطر ان صبر کرتا. رات میں نیند نہیں آتی, صبر کرتا. کپڑے خود دھونا ہے, صبر کرتا. جو دیے کھٹا کھچڑی وہی کھاتے رہنا ہے, لیکن کھاتا, صبر کرتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے اور اس کی جو تلاوت جو ہے دنیا کا ہر عمل دنیا میں ہی رک جائے گا, لیکن جب میدان حشر ہوگا حافظ قرآن کو رب تبارک و تعالی تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا, اس کے والدین کو کھڑا کرے گا اور حکم دے گا, اے فرشتوں اس بندے سے کہو کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے. جب یہ قرآن کی ادھر تلاوت کرتا جائے گا اس کا بھی رتبہ بڑھتا جائے گا, اس کے والدین کا رتبہ بھی بڑھتا جائے گا. وقتی تکالیف تھے, لیکن جب پورے میدان حشر میں لوگ رش کرتے ہوتے ارے کاش ہمارا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کیا ہوتا. ایک آیت ادھر پڑھ رہا, ایک رتبہ بڑھ رہا, ایک آیت پڑھ رہا, رتبہ بڑھ رہا. تو لوگ ان کے روایتوں میں بھی یہ بھی آیا حافظ قرآن اور اس کے والدین کو دیکھنے کے لیے گردن ایسا اٹھائیں گے, گردن اٹھا کے دیکھیں گے کہ اتنا بڑا رتبہ اللہ کا تھا,
बहरहाल दुनिया के तमाम हुफ़ाज़ को अल्लाह ताला सलामत रखे और उनके हाफिज़ों को भी अल्लाह सलामत रखे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ आई तो मैं एक चीज़ बात बयान करूँगा। देखिए, आप दिन में थाम लो। आज क्या है, आप दिन में थाम लेना, सुबह में उठते ही एक रुकू तक कम से कम पढ़ो। कुरान का एक रुकू तक पढ़ूंगा, कम से कम एक रुकू। अब हमारे पास क्या है, लोग शुरू करने से पहले स्पीड ब्रेकर डाल लेते। पढ़ता था मुझाब, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता। अब तक नहीं आता। 30 साल हो गए नहीं आ रहा, 40 साल हो गए नहीं आ रहा, 50 साल हो गए नहीं आ रहा। अरे हाँ, कब तक नहीं आएगा? आप पढ़े तो कुरान आपके पास आता, आप नहीं पढ़े तो कुरान कैसा आता? मसाजिद में हुफ़ाज़ किराम है, उलमा किराम है, आपका काम है उनके पास, उनको पकड़ के आप कुरान पढ़ना, उनको पकड़ के आप तजवीज़ सीखना। क्यों? आप सीखेंगे तो शब क़दर की हकीकी जो फजीलत है आपको मिलेगी। वरना वक्ती तौर पर तक़रीर सुन के मौलाना क्या बोले, क्या बोले मौलाना, क्या बोले जी, बोले क्या की बोले, मालूम नहीं कुछ। जगह सही करके खाना खा के सो गए, ऐसा नहीं रहे ना। मौलाना से कुछ सीख के जो आप थाम लो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे न्यूटन की थ्योरी पढ़ो। अब ग्रेविटी की थ्योरी ऐसा पढ़ के बताता बच्चा, वालिद खुश है। कुछ नहीं, फ़ायदा क्या भी नहीं है तुम्हारे। कल जनाजे की नमाज आता हूँ, नहीं पढ़ा था, न्यूटन की थ्योरी पढ़ा तो जनाजा पढ़ा था क्या? न्यूटन की थ्योरी आती, सलाह नहीं आता बोलता हूँ मैं तो बात को हटो बोलती हूँ। नहीं, कोई अफसोस की बात है। आप मरने से पहले आपकी आखिरत बना के जाना। भरोसा नहीं करना मैं मरने के बाद बच्चे करते होंगे बोल के, रिश्तेदार करते, कोई नहीं आता। किसके पास टाइम नहीं है आज, गलत मत समझो। आज किसके पास ये नहीं है, पूरी बात बोलो, मोहब्बत नहीं है आज। हमारी आखिरत का जरिया हम खुद बना लें। ये थाम लेना, मैं मर गया तो मेरा बेटा जनाजा पढ़ाता नहीं पढ़ाता, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? या आपके पास पैसे हैं तो आप खुद कोई चीज़ अच्छे काम करते नहीं जाना, तो आपके लिए फायदा नहीं। अब गलत मत समझो, एक ही चीज़ आपके सामने कर। अब बच्चे भी ना हो, छोटे छोटे बच्चे ये खादिम हैं, उनको आप सिखाना। घर से एक आगे चलते हैं। ये रात तड़पने की रात है, ये रात बिलखने की रात है। अल्लाह के पास गिड़गिड़ाओ, सजदों में गिरो, गिर के अल्लाह से मांगो, क्योंकि जितना मांगेंगे अल्लाह उतना अता फरमाएगा। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपके सामने बात बयान करूँगा। फरमाते हैं ये जो शख्स हैं, ये अल्लाह इनको हिदायत नहीं दिया था। ये थे पूरे अरब के बड़े डाकू। जो काफिला आता उनको लूट लेना, जो काफिला आता उसको लूट लेना। पहले ज़माने में ऐसे डाकू हुआ करते थे। अब आप बोलेंगे नहीं साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज तो कोई भी डाकू नहीं है, आप ये समझ ले। नहीं, आपके दिल में एक नफ्स है, वो तुम्हारा डाकू है। ज़हन में उठा लो, आपके दिल में डाकू बैठा हुआ है। मैं कुछ भी चोरी नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं क्या कर रहा हूँ, नमाजों की चोरी कर रहे, डाकू है ये, डाका जनी है ये। आप जिक्र नहीं कर रहे, ये आप चोरी कर रहे हैं। आपको मुअज्जिन साहब बुला रहे, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, आप नहीं जा रहे। आप जो हक अदा करना है वो अदा नहीं कर रहे, ये चोरी है, ये दीन से चोरी है, ये इबादत से चोरी है, ये अल्लाह के हुक्म से चोरी है। तो हम भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वाक़े को सुनो। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़, बाज़ लोग इसको अयास पढ़ते हैं, अयास नहीं होता। अलिफ से अगर लिखेंगे तो अयास पढ़ना, ऐन से अगर लिखे तो इयास पढ़ना, ये ऐन से लिखा हुआ है। तो वो वक्त के डाकू थे बड़े। जहाँ जाना अल्लाह की हिफाजत फरमाए, जहाँ जो चीज़ पसंद आई ले लेना, और जो औरतें पसंद आए उनको इस्तेमाल करना। तो एक जगह गए, एक औरत पसंद आई तो उसको बोले मैं अब तुम्हारे पास आऊँगा, एक ना एक दिन आऊँगा, मैं तुमको अपने काबू में करूँगा, तुमको नाउज़ुबिल्लाह इस्तेमाल करूँगा। तो वो डाकू थे, ताकतवर थे, अल्लाह ताकत दिया। तो कई दिन गुजरे, वो औरत रोज़ाना बेचारी अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह उसको बचा, वो पाकीज़ा औरत थी। अब इनको ख्याल आया चलो अब जाना है उसके घर। एक दिन नाउज़ुबिल्लाह नशे की हालत में थे, गए। और ये वाक़े को भी तारीख़ी किताबों में नकल किया गया। मैं अपने से एक चीज़ को बात बयान नहीं कर रहा हूँ, हत्तल इम्कान कोशिश मुदल्लल बयान करने की मैं कोशिश करता हूँ। एक बात ध्यान में रखिए कि ये भी तारीख़ी किताबों में नकल किया गया। हज़रत खालिद फुज़ैल बिन इयाज़ रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही वो औरत के दीवार पे चढ़े, वो औरत अंदर लेटी हुई थी। वो देख के घबरा गई। औरत को महसूस हुआ ये शख्स आ गया, अब ये मेरी इज्जत की चोरी करेगा,
مال نہیں، مال کی الگ عصمت کی چوری بھی ہوتی. اب یہ میری عصمت کی چوری کرے گا. وہ عورت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، دیوار پہ چڑھتے ہیں، یہ چڑھ کے دیوار پہ بیٹھنا تھا. بازو کے گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی تھی. اللہ کی کلام کی جو آیتیں ہیں، یہاں پر کوئی عالم اور بڑے مبلغ کی ضرورت نہیں ہے. یہ واحد ایسی کتاب ہے جو دین کی تبلیغ کا بھی کام ہے. اس کی آیت ہے، ادھر سے وہ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ آیت تلاوت ہوئی. اس کا معنی یہ ہے، کیا اے مومنو ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے یاد میں ڈرو، تمہارا دل کانپے، تمہارا دل لرز جائے. یہ سننا تھا. قاضی فضیل بن عیاض تو گرنا اندر تھا، وہ دیوار کے باہر گر گئے، گر کر غشی طاری ہو گئی. ایسے غشی طاری ہونا تھا. جب ان کو ہوش آیا تو وہ کچھ نہیں کہے بلکہ ایک ہی کہا، جب اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، رسول کے زبان کے تاثیر کا عالم کیا ہوگا. یہ کہتے ہوئے اسی وقت وہ کلمہ پڑھ لیا. اسی وقت وہ کلمہ پڑھ لی. دیکھیے قرآن کی آیتیں ایسا ہدایت کا ذریعہ بنتی. پہلے والے لوگ گھروں میں تلاوت کرتے تھے، زور زور سے کرتے تھے، اور وہ معمول ہوا کرتا تھا کہ مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، فرشتوں کا نزول ہوتا. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، فرشتوں کا نزول ہوتا. رسول اللہ فرمائے میری امت کی جو برکت اور رزق ہے فجر کے اوقات میں رکھی گئی. تو فجر کے اوقات میں آپ، صبح کے اوقات میں آپ یہ نیوز چینل وغیرہ دیکھنے کے بجائے قرآن کو سامنے رکھ کر اگر آپ قرآن کی تلاوت پڑھیں گے تو آپ کو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. اللہ تمہارے مقدر میں رزق کو بھی عطا فرمائے. یہ چیزیں ہیں قرآن کریم. تو غرض کے اب واقعہ مکمل نہیں ہوا، ہدایت تو مل گئی. یہ بہت دلچسپ واقعہ آپ سننا غور سے. جو کہا گیا ان کا دل جو تھا تڑپ گیا، اب دوبارہ نہیں ہوا گھر کو جاؤں میں واپس. دل بولا نہیں کہ اب میں گھر کو واپس جاؤں، کیونکہ کئی چوریاں کیے، کئی لوگوں کو مارے، کئی لوگوں کو تڑپائے، کئی لوگوں کی عصمتیں لیے. دل گوارا نہیں ہوا، میں اتنا بدبخت ہوں، اب گھر کو نہیں جاؤں گا. یہ بے سردگی کی حالت میں، یہ غم کی حالت میں وہ جاتے جاتے جا رہے تھے. راستے میں غار آیا، غار میں چلے گئے تاکہ میں غار میں بیٹھ کر کئی کچھ دن گزار کے دل جب ہلکا ہو جائے گا جب گھر کو جاؤں گا. جب غار میں گئے تو غار میں چھوٹی سی سوراخ تھی، ایک آدمی جس میں چھپ سکتا، وہ سوراخ میں جا کے چھپ. گوارا نہیں ہوا، شکل بتانے کے لیے یہ نہیں ہو رہا تھا، ان کا دل گوارا نہیں ہو رہا تھا، چھپ گئے. اب ادھر سے حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، اور حاجیوں کا قافلہ تھک گیا. تھکنا تھا، وہ لوگ یہ ارادہ کریں گے غار میں جا کے آرام کرنا. اب یہ لوگ بھی جا کے وہ غار میں گئے. اب ان کو نہیں معلوم وہاں پر فضیل بن عیاض بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جا کے بیٹھے، سامان کو پورا لپیٹے ایک جگہ رکھ کے. اور شخص عرض کرنے لگا، یا ایھا الشباب یا ایھا الحجاج احفظوا امتعتکم. بولے تمہارا ساز و سامان کی حفاظت کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ بولے یہاں عرب میں ڈاکو ہے فضیل بن عیاض، وہ سامان کو دیکھے گا تو چوری کر لے گا. اب ان کو نہیں معلوم، وہ غار میں انہوں نے بیٹھ کے ہیں، انہیں بیٹھ کے باتیں پورے سن رہے. لیکن اللہ کی ہدایت ان کو ملی تھی. ان کے دل کو تکلیف ہوئی. بولے اے اللہ، یہ غار میں بھی لوگ مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں کر رہے. ان کے دل کو اور تکلیف ہوئی اور گڑ گڑا کے رونے لگے. آواز نہیں لگائے، ویسے چھپ کے بیٹھے. تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ چلا گیا اور یہ باہر نکلے. باہر نکل کے آ کے دل میں ٹھان لیے جن لوگوں کی چیزیں چوری کرا تھا، سونا چوری کرا تھا، پورا واپس کروں گا. لہٰذا صبح ہوئی، یہ کسی کو یہ سونا دے رہے، کسی کو ادھر کنگنا دے رہے. غرض کے جو اس دور میں جو جیولری ہوا کرتی تھی، زیورات ہوتے تھے، وہ دیتے گئے. ہر گھر میں گئے، جاتی تھی. لوگ پریشان، ارے یہ ڈاکو صاحب پھر آ گئے ہمارے پاس. تو انہوں نے بولا بھائی میں چوری کرنے نہیں آیا، تمہارا جو چوری کرا تھا وہ دینے آیا، وہ آپ کو میں دینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ لے لو. لوگ بولے چلو ان کو ہدایت مل گئی. ہر کوئی اپنا